ہانیہ کے انکار کرنے پر وہ ایک دم سیخپا ہو گیا اور اسی وقت دادا جان سے نکاح کی فرمائش کر کے آج ہی رخصتی کے لیے تیار ہو گیا۔ مگر میں اور ہانیہ حویلی میں علیحدہ رہیں گے۔ ان الفاظ پر سب لوگ ساکت ہوئے تھے۔ دادا جان اپنے سر پھرے پوتے داؤد ملک کا نکاح ہانیہ سے کروانے کے لیے تیار تھے۔ وہ جانتی تھی وہ رخصتی صرف اس کا جینا حرام کرنے کے لیے کروا رہا ہے، حالانکہ تائی نے منع بھی کیا، مگر وہ اپنی ماں کی بھی کہاں سننے والا تھا۔ اسی دن نکاح ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے آیا۔ داؤد نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اسے بیڈ پر اتنے زور سے پٹخا کہ ہانیہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ وہ تڑپ کر سنبھلنے ہی لگی تھی کہ داؤد نے آگے بڑھ کر اس کے نازک چہرے کو اپنے سخت جبڑے میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے اترے ہوئے تھے جن میں چھلکتی نفرت ہانیہ کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ مجھ سے نظریں ملانے کی جرات مت کرنا ہانیہ، وہ غرایا۔ اس کی آواز کی گرج سے کمرے کے شیشے جھنجھنا اٹھے۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تائی کے تانوں سے بچنے کے لیے میرے نام کا سہارا لوگی اور میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا؟ تم یہاں میری قیدی ہو اور قیدیوں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اس نے اتنے جھٹکے سے ہانیہ کا چہرہ چھوڑا کہ وہ دوبارہ صوفے کی کشنز پر جا گری۔ ہانیہ نے سسکتے ہوئے اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ تائی کے گھر کی ٹھوکروں سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں اس کا واسطہ ایک ایسے انسان سے پڑے گا جس کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں۔ ابھی ہانیہ اپنے آنسو پوچھ ہی رہی تھی کہ داؤد کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون کان سے لگایا، سامنے والے کی بات سنی اور یکدم اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے قریب پڑا ہوا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر پٹخ دیا۔ اب وہ اونچی اونچی فون پر کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ اس کی ایک کنسائنمنٹ جانی تھی مگر پولیس نے وہ روک لی تھی جس نے داؤد ملک کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ تبھی اسے ہانیہ کی چیخ سنائی دی۔ اس نے فون بند کر کے بیڈ پر پڑھا اور چلا کر بولا، کیا مصیبت ہے؟ کیوں میرے گلے پڑ گئی ہو؟ مگر جیسی ہی اس کی نظر ہانیہ کے پاؤں پر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا۔ اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، یعنی گلدان کا کچرا اس کے پاؤں میں چپ گیا تھا۔ وہ ایک دم بوکھلا کر آگے بڑھا اور اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر ہانیہ کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس میں سے کچرا نکالنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کانچ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیا، ہانیہ کی دردناک چیخوں نے پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا۔ ابھی جو داؤد ملک بڑے پیار سے وہ کچرا نکالنے والا تھا، ہانیہ کی چیخ سن کے ایک لمحے میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، چپ کر کے بیٹھو، جتنا شور مچاؤ گی اتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن ہانیہ کے رونے یا چیخنے میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو داؤد ملک نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک جھٹکے سے کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر اس کے پیر میں سے نکال دیا، جس پر ہانیہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے داؤد ملک سے ایسی کسی بھی صفاقی کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ہانیہ نے ہاتھ سے دھکا دے کر اسے خود سے دور کرنا چاہا کیونکہ اس وقت وہ شدید تکلیف میں تھی، لیکن پیچھے ہونے کے بجائے داؤد ملک ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور ہانیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بالکل بدل گیا۔ اس کا وہ جلال جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ ہانیہ کے قریب آیا اور انتہائی نرمی سے، بالکل کسی ریشم کی طرح، اس کے گال پر اپنی انگلیاں رکھ دیں جہاں کچھ دیر پہلے اس کی اپنی ہی گرفت کے نشان ابھر آئے تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ داؤد کی آواز اب اتنی مدھم اور سحر انگیز تھی کہ ہانیہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ اس کا لمس اتنا گہرا اور تیکھا تھا کہ ہانیہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ داؤد نے اپنے انگوٹھے سے اسے چھوا۔ اس کی قربت اتنی شدید تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد درد اور تکلیف کو بھول کر ہانیہ سہمی نگاہوں سے داؤد ملک کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ شخص ہی نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ چیختے چلاتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ تم مجھے مجبور کرتی ہو ہانیہ کہ میں سخت بنوں، داؤد نے ہلکے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ اس نے جھک کر ہانیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جو جتنا گرم تھا اتنا ہی دلکش بھی۔ ہانیہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں دھکیل پا رہی تھی۔ اس کا دل اس ظالم کی اچانک قربت پر زور سے دھڑکنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا، ہانیہ اس شدید دباؤ اور بدلے ہوئے ماحول کو برداشت نہ کر سکی۔ خوف، تپش اور اس تیکھے لمس کے حصار میں وہ معصوم اپنے حواس کھوتی ہوئی اس کے مضبوط بازو میں بے سدھ ہو گئی۔ جب اگلی صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلی تھی۔ رات والا داؤد کہیں غائب تھا۔
پاؤں میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں دیکھا تو اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رات کو داؤد نے کپڑا باندھ کر خون روک دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تو نہ جانے کب اس سے بیڈ پر لٹا اور اس کے پاؤں کی پٹی کر دی۔ چند لمحے تو وہ اپنے پاؤں کو بڑے غور سے دیکھنے لگی، پھر ایک احساس کے تحت گھوم کر کمرے میں دیکھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ ہانیہ کو جاگتا دیکھ کر اس نے ایک سرد حقارت آمیز نظر اس پر ڈالی۔ اٹھ گئی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ آج سے حویلی کے کچن کا سارا کام تم سنبھالو گی۔ ملازموں کو ہٹا دیا گیا ہے، اور یاد رکھنا اگر ایک بھی چیز تمہاری وجہ سے خراب ہوئی تو سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ جو اس جملے کے لیے تیار تھی کہ اب تمہاری درد کیسی ہے، ایک لمحے کے لیے ہانیہ کا منہ کھل گیا۔ اس نے بالکل بھی امید نہیں کی تھی کہ داؤد ملک اس کی طبیعت یا تکلیف کے متعلق پوچھنے کی بجائے اسے گھر کے کاموں کا بولے گا۔ مگر میرا پیر، ہانیہ نے بولنا چاہا تو داؤد ملک نے اس کی طرف سرد مہری سے دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں بولا، تو میں کیا کروں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ہانیہ نے تڑپ کر کہا، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں، صرف کاغذات پر۔ داؤد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور بغیر مڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ ہانیہ کا دل ایک بار پھر دہل گیا۔ حویلی کے اس سرد ماحول میں دروازے کے بند ہونے کی گونج دیر تک ہانیہ کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بجتی رہی۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت کھلی آنکھوں سے اس لکڑی کے بھاری کواڑ کو تکتی رہی جہاں سے وہ شخص ابھی ابھی اس کے وجود کو اپنی بے رخی سے کچل کر نکلا تھا۔ کاغذات پر بیوی، صرف کاغذات پر۔ یہ لفظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے دل کے آر پار ہوئے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تو سینے میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ اپنے زخمی پاؤں کو بیڈ سے نیچے اتارنے کی کوشش میں جیسے ہی اس نے دباؤ ڈالا، ایک شدید کسک پاؤں سے ہوتی اس کے دماغ تک گئی۔ پٹی پر خون کا ایک چھوٹا سا سرخ دھبا ابھر آیا تھا۔ یہ رات کی اس سفاکی اور پھر اس کے بعد جاگنے والی دیوانگی کا گواہ تھا جو داؤد ملک کا خاصہ تھی۔ وہ شخص ایک موما تھا، ایک ایسا طوفان جس کا اگلا رخ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہانیہ نے دیوار کا سہارا لیا اور لنگڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ حویلی کا ہر راستہ، ہر دالان اتنا وسیع اور سنسان تھا کہ اس کے اپنے قدموں کی آہٹ بھی اسے کسی سائے کی طرح ڈرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں پہنچی، وہاں کی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ واقعی وہاں کوئی ملازم نہیں تھا۔ داؤد نے اپنے کہے کو سچ کر دکھایا تھا۔ وہ اسے اس کے پاؤں کے زخم سمیت کچن کے اس بھاری کام کے حوالے کر گیا تھا۔ تائی کے گھر بھی تو ٹھوکریں ہی تھی ہانیہ، اس نے خود کلامی کی، اور اس کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو ٹوٹ کر اس کے سوکھے لبوں پر گرا۔ پر وہاں کم از کم اس تیکھے لمس کا خوف تو نہیں تھا جو یہاں جینے نہیں دیتا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو حویلی کے در و دیوار پر وہی پرانی ہیبت ناک خاموشی مسلط ہو گئی۔ ہانیہ نے گرتے پڑتے شدید تکلیف کے باوجود رات کا کھانا تیار کر لیا تھا۔ اس کا پورا وجود تھکن اور بخار کی تپش سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن داؤد کی وہ آخری وارننگ اس کے ذہن میں نقش تھی، اگر ایک بھی چیز خراب ہوئی تو سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ رات کے 9 بجے حویلی کے باہر کسی گاڑی کے بریکوں کی چنگھاڑ سنائی دی۔ ہانیہ کا دل ایک دم حلق میں آ گیا۔ وہ کچن کے کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد داؤد ملک کچن کے دہانے پر نمودار ہوا۔ اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ چہرے پر دن بھر کی تھکن اور وہی مخصوص جاہلانہ غرور نمایاں تھا۔ اس نے ایک سرد اور گہری نظر کچن کے ماحول اور پھر کونے میں کھڑی خوف سے سہمے ہوئے ہرنی کی طرح دکھتی ہانیہ پر ڈالی۔ وہ چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا، کرسی کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور بیٹھ گیا۔ کھانا لگاؤ۔ اس کا لہجہ حکم نامے جیسا اسپاٹ تھا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے سالن کا باؤل اٹھایا اور ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پاؤں کے شدید درد کی وجہ سے اس کا توازن بگڑا اور باؤل ٹیبل پر رکھتے ہوئے چند قطرے داؤد کے بالکل سامنے چمکتی ہوئی میز پر گر گئے۔ داؤد کا ہاتھ یکدم رک گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے سر کو اٹھایا اور اس کی تیکھی غضبناک آنکھیں ہانیہ کے زرد چہرے پر جم گئی۔ کچن کا درجہ حرارت جیسے یکدم گر گیا۔ میں نے صبح کیا کہا تھا ہانیہ؟ اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس دھیمے پن میں چھپی دھمکی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ میرا پاؤں۔ ہانیہ کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ داؤد ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، کرسی پیچھے کی طرف گری۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا وہی نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہانیہ کا کمزور وجود سیدھا اس سے جا ٹکرایا۔ بہانے مت بناؤ مجھ سے، وہ غررایا۔ اس کی سانسیں ہانیہ کے چہرے پر جھلساتی ہوئی
محسوس ہو رہی تھی۔ تم جان بوجھ کر میری نافرمانی کر رہی ہو تاکہ مجھے نیچا دکھا سکو۔ نہیں داؤد، چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ ہانیہ بلک اٹھی، اس کی آنکھوں سے سیلاب بہہ نکلا، لیکن اگلے ہی پل داؤد کی گرفت اچانک ڈھیلی ہو گئی۔ اس کی نظریں ہانیہ کے ان سرخ گالوں اور آنسوؤں سے بھیگی پلکوں پر جم گئی جو اس وقت تپش سے دہک رہے تھے۔ اس نے ہانیہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ داؤد کے چہرے کے سخت تاثرات ایک سیکنڈ کے لیے بدلے، ان میں ایک عجیب سی بوکھلاہٹ اور پھر وہی دیرینہ دیوانگی لوٹ آئی۔ اس نے بازو چھوڑ کر ہانیہ کو کمر سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہانیہ نے ڈر کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تم ایک عجیب مصیبت ہو، داؤد نے انتہائی مدھم ریشم جیسی نرم آواز میں کہا۔ اس کے لہجے کا وہ جلال پل بھر میں غائب ہو چکا تھا۔ وہ اسے لیے ہوئے اوپر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں لا کر اس نے ہانیہ کو بیڈ پر اتنی ہی نرمی سے لٹایا جیسے وہ کوئی نازک کانچ کی گڑیا ہو۔ وہ خود بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کا یہ لمس اتنا گہرا تھا کہ ہانیہ کا سانس لینا محال ہو گیا۔ داؤد جھکا اور اس کے کان کے پاس اپنی سحر انگیز دھیمی آواز میں بولا، تم اتنی کمزور کیوں ہو ہانیہ؟ میرا غصہ جھیلنے کا حوصلہ نہیں ہے تو مجھے اشتعال کیوں دلاتی ہو؟ اس کے لب ہانیہ کے گال کو چھو رہے تھے جہاں خوف کی جگہ ایک عجیب سی سنسنی نے لے لی تھی۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو رات کی طرح ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کی نفرت سے بچے یا اس کی اس قربت سے جو اس کے ہوش و حواس چھیننے کے لیے کافی تھی۔ ہانیہ اس کے لمس کی تپش اور اپنی سانسوں کی اکھڑتی ترتیب کے درمیان جیسے سحر زدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ داؤد کا ہاتھ اب بھی اس کے تپتے ماتھے پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پاؤں کی اس زخمی پٹی کے گرد کسا ہوا تھا جہاں سے اب بھی ہلکی سی سرخی جھلک رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ دیوانگی ہانیہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس متزلزل لمس کے حصار میں دوبارہ اپنے حواس کھوتی، داؤد یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ چند لمحے بیڈ کے پاس کھڑا اپنے اندر چلنے والے کسی طوفان کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ چہرے پر وہی سختی دوبارہ اود کر آئی جو صبح اس کا خاصا تھی۔ اس نے ایک سرد نظر ہانیہ کے زرد چہرے پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس اور کھانے کی ایک پلیٹ تھی۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے انتہائی درستی سے ہانیہ کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا۔ ہانیہ نے ڈر کر پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا تو داؤد کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ ساکت بیٹھو، وہ سرد لہجے میں غرایا۔ پرانی پٹی کھلتے ہی جب کانچ کے زخم پر دوا لگی تو ہانیہ کی سسکیاں دوبارہ نکل گئیں۔ اس نے درد کی شدت سے بیڈ کی چادر کو انگلیوں میں جکڑ لیا۔ داؤد نے انتہائی مہارت مگر بے رحمانہ تیزی سے نئی پٹی باندھی اور پاؤں کو واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ اس نے کھانے کی پلیٹ ہانیہ کے سامنے پٹکی۔ یہ کھانا ختم کرو اور دوا لو، مجھے حویلی میں بیمار لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں وہی کاٹ تھی جس نے ہانیہ کے دل کو ایک بار پھر پاش پاش کر دیا۔ وہ پلیٹ وہیں چھوڑ کر کمرے کے صوفے پر جا بیٹھا اور لیپ ٹاپ کھول کر کسی فائل میں گم ہو گیا جیسے ہانیہ کو کوئی وجود ہی نہ ہو۔ باہر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی جس کی بوندیں حویلی کی کھڑکیوں کے شیشوں پر کسی کی دستک کی طرح بج رہی تھیں۔ ہانیہ نے روتے روتے نہ جانے کب کھانا کھایا اور دوا کے اثر سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر جب کمرے میں لیمپ کی پیلی روشنی مدھم ہو چکی تھی، ہانیہ کی آنکھ اچانک کسی خوفناک خواب کے باعث کھلی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی اور اس کا پورا بدن بخار سے تپ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ بیڈ کی دوسری طرف داؤد ملک موجود نہیں تھا۔ کمرے کا نیم تاریک ماحول اور باہر گرج چمک کا طوفان دل کو دہلا رہا تھا۔ تبھی اسے نیچے حویلی کے مرکزی ہال سے کسی کی اونچی آواز میں چلانے اور چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے کہا تھا اس کنسائنمنٹ کو کسی بھی قیمت پر بندرگاہ سے نکلنا چاہیے۔ اگر پولیس نے دوبارہ چھاپا مارا تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ داؤد کی دھاڑتی ہوئی آواز تھی جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے قدم زمین پر رکھے اور درد کی پرواہ کیے بغیر دیواروں کا سہارا لے کر دھیمے قدموں سے نیچے ہال کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ شخص کس دنیا سے تعلق رکھتا ہے جہاں اتنی نفرت اور خوف کا راج ہے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے اوپری حصے پر پہنچی، نیچے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہال کی روشنیاں تیز تھیں جہاں داؤد ملک ہاتھ میں ہتھیار لیے اپنے دو آدمیوں کے سامنے کھڑا تھا جن کے چہرے خوف سے سفید تھے۔ زمین پر فون کے ٹکڑے اور ایک اکھڑی ہوئی میز پڑی تھی
جو داؤد کے غصے کی نظر ہو چکی تھی۔ آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، اگر اگلی صبح تک وہ مال حویلی کے تہہ خانے میں منتقل نہ ہوا تو تم دونوں کو اپنی نوکری اور جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ داؤد نے ہتھیار کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ ہانیہ خوف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی، مگر بدقسمتی سے اس کا پاؤں سیڑھی کے کنارے سے پھسلا اور ایک ہلکی سی آہٹ پورے ہال میں گونج اٹھی۔ داؤد کا پارا سیکنڈ کے 100ویں حصے میں ہائی ہوا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے ہتھیار کا رخ اوپر سیڑھیوں کی طرف کیا جہاں ہانیہ خوف سے جمی کھڑی تھی۔ جیسے ہی داؤد کی غضبناک نظریں ہانیہ پر پڑیں، اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور خود بھاری قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ہانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ہتھیار اور چہرے کی وہ وحشت دیکھ کر ہانیہ کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ تم نے یہاں کیا دیکھا ہانیہ؟ داؤد نے سیڑھی کے آخری مینڈھے پر کھڑے ہو کر اس کے بالکل قریب آتے ہوئے دھیمی مگر انتہائی زہریلی آواز میں پوچھا۔ اس نے ہتھیار کا ٹھنڈا نلکا آہستہ سے ہانیہ کی ٹھوڑی تلے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا دیا۔ بولا تھا نا کہ مجھ سے نظریں ملانے کی جرت مت کرنا۔ اب بتاؤ اس قید خانے کا اگلا اصول کیا ہونا چاہیے؟ ہانیہ کے سانسیں جیسے سینے میں ہی منجمد ہو کر رہ گئیں۔ اس کی ٹھوڑی پر اس سرد چیز کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ اسے لگا وہ ابھی یہیں ڈھیر ہو جائے گی۔ داؤد کی آنکھوں میں جھلکتی وہ جنونی کیفیت اس کے پورے وجود کو کپکپا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا داؤد، خدا کے لیے۔ ہانیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ بمشکل اپنے الفاظ کو زبان دی۔ اس کی آواز خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ داؤد نے چند لمحے اس کے زرد پڑتے چہرے کو گہری تیکھی نظروں سے دیکھا، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ سیاہ ہتھیار اب اس کے کوٹ کی اندرونی جیب میں جا چکا تھا، مگر اس کے چہرے کا جلال اب بھی برقرار تھا۔ صبح ہونے میں اب چند گھنٹے باقی ہیں۔ داؤد نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی محیب لہجے میں کہا۔ کمرے میں جاؤ، اور اگر دوبارہ اس چوکھٹ سے باہر قدم رکھنے کی جرت کی تو تائی کے تانے تمہیں اس حویلی کی سزا کے سامنے ایک نعمت لگیں گے۔ اس نے ہانیہ کو وہیں سیڑھیوں پر چھوڑا اور خود تیز قدموں سے نیچے ہال کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی گاڑی کی چابی میز پر پڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے باہر پورچ میں گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور تیز رفتاری سے نکل جانے کی آواز آئی۔ ہانیہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں پر سر دے کر بلک بلک کرو دی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی عام انسان کی قید میں نہیں ہے، بلکہ داؤد ملک ایک ایسی اندھیری دنیا کا راج ہے جہاں قانون کی نہیں صرف اس کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ہانیہ لنگڑاتی ہوئی واپس بیڈ پر آئی۔ دوا کے اثر اور خوف کی شدت نے اسے دوبارہ نڈھال کر دیا تھا۔ وہ اس خوفناک رات کے بیت جانے کے انتظار میں آنکھیں موندے پڑی رہی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اگلی صبح اس حویلی میں کوئی نیا طوفان اس کا منتظر ہے۔ جب اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کمرے کے بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو نیچے حویلی کے مرکزی دروازے پر کسی نے اتنی زور سے دستک دی کہ ہانیہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ داؤد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور اس وقت حویلی کا وہ بھاری دروازہ بجانے والا کوئی عام مہمان نہیں ہو سکتا تھا۔ حویلی کے بھاری دروازے پر دستک اب ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ہانیہ اپنے پاؤں کی شدید تکلیف بھول کر گرتی پڑتی نیچے آئی اور کانپتے ہاتھوں سے لاک کھولا۔ سامنے پولیس انسپکٹر تلاشی کا پروانہ لیے کھڑا تھا۔ ابھی اہلکار حویلی کے ہال میں پھیلنے ہی لگے تھے کہ باہر گاڑی کے بریکوں کی چنگھاڑ گونجی۔ داؤد ملک اندر داخل ہوا، سفید برانڈڈ سوٹ میں ملبوس، بے داغ اور پرسکون۔ چہرے پر قانون کے لیے ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے سیکنڈوں میں اپنے اثر و رسوخ اور فون پر ایک اعلیٰ افسر کی مداخلت سے اس پورے طوفان کا رخ موڑ دیا۔ انسپکٹر کو چند ہی لمحوں میں مایوس ہو کر اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ پولیس کے جاتے ہی وہ حویلی کا وہ وسیع ہال ایک بار پھر اسی محیب خاموشی میں ڈوب گیا جہاں اب صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ ہانیہ نے سکون کا ایک گہرا سانس لینا چاہا، مگر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، سامنے کھڑے داؤد ملک کا پرسکون تاثر سیکنڈ کے 100ویں حصے میں غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اسی پرانی تیکھی دیوانگی نے لے لی تھی۔ وہ ایک دم بوکھلا کر تیز قدم اٹھاتا ہوا ہانیہ کی طرف بڑھا۔ ہانیہ خوف اور ایک عجیب سی سنسنی کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کا زخمی پاؤں مڑ گیا اور وہ گرنے ہی لگی تھی کہ داؤد نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ہانیہ کا تپتا ہوا نازک وجود سیدھا اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ اس کی قربت اتنی شدید اور گرم تھی کہ دونوں کی تیز سانس ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ تو تم میری غیر موجودگی میں
غیر مردوں کے لیے اس حویلی کے دروازے کھول رہی تھی ہانیہ؟ وہ غرایا۔ اس کی آواز کی گرج دھیمی مگر حد درجہ خطرناک تھی۔ اس کی تیکھی خونخوار نظریں ہانیہ کے لرزتے لبوں پر جم گئی۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے اور تم آزاد ہو جاؤ گی؟ نہیں داؤد، میں نے تو انہیں روکنا چاہا تھا۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس وقت خوف کے ساتھ ساتھ اس ظالم کا لمس اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ داؤد کی غضبناک آنکھیں یک دم سکڑیں۔ اس نے دیکھا کہ ہانیہ کے پاؤں کی پٹی پر خون دوبارہ ابھر آیا تھا اور وہ درد اور بخار کی شدت سے اس کے بازو میں پگھل رہی تھی۔ اگلے ہی پل داؤد کا وہ جلال جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات بالکل بدل گئے۔ اس نے انتہائی نرمی سے بالکل کسی ریشم کی طرح اپنی انگلیاں ہانیہ کے دیکھتے ہوئے گال پر رکھ دیں جہاں رات اس کی اپنی گرفت کے نشان تھے۔ تم اتنی نادان کیوں ہو؟ داؤد کی آواز اب اتنی مدھم اور سحر انگیز ہو چکی تھی کہ ہانیہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ اس کا لمس اتنا گہرا اور تیکھا تھا کہ ہانیہ کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ داؤد نے اپنے انگوٹھے سے اسے چھوا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کیا کرو، تمہاری یہ تڑپ مجھے اور زیادہ وحشی بنا دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی دیوانگی اور تپش تھی۔ ہانیہ چاہ کر بھی اپنے کمزور ہاتھوں سے اسے خود سے دور نہیں دھکیل پا رہی تھی۔ اس کا دل اس اچانک بدلتے لمس پر زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس شدید دباؤ، خوف اور داؤد کے اس قاتلانہ لمس کے حصار کو برداشت نہ کر سکی اور ایک بار پھر اس کے مضبوط بازوؤں میں بے سود ہوتی چلی گئی۔ جب ہانیہ کو ہوش آیا تو کمرے میں شام کے سرمئی سائے گہرے ہو رہے تھے۔ بخار کی وہ شدید تپش اب کچھ کم تھی، مگر اپنے پورے وجود میں اسے ایک عجیب سی ہلکی پھلکی نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور کروٹ بدلنا چاہی تو پاؤں میں ہونے والی ایک مدھم سی کسک نے اسے روک دیا۔ اس نے چونک کر کمبل کے اندر سے اپنے پاؤں کو دیکھا۔ رات اور صبح والی وہ خون آلود پٹی غائب تھی اور اس کی جگہ سفید صاف ستھری پٹی لگی ہوئی تھی جس سے بام کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، اس کے ماتھے پر ایک گیلی پٹی رکھی ہوئی تھی جب بخار کی گرمی چوس کر نیم گرم ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے الجھن اور سہمے ہوئے دل کے ساتھ کمرے کا جائزہ لیا۔ داؤد ملک وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ بس سائڈ ٹیبل پر ایک گلاس پانی، بخار کی دوا اور سوپ کا ایک باؤل رکھا تھا جس سے اب بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ سب؟ ہانیہ کے خشک لبوں سے بمشکل یہ لفظ نکلا۔ کیا یہ سب اس ظالم انسان نے کیا تھا؟ وہ شخص جو ایک پل میں اس کا چہرہ جکڑ لیتا تھا، کیا اسی نے اتنی نرمی سے اس کے پاؤں کا زخم صاف کر کے پٹی باندھی تھی؟ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور داؤد ملک باہر نکلا۔ اس نے اپنے سوٹ کا کوٹ اتار دیا تھا اور اب وہ صرف سفید قمیض میں تھا جس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے جو اس کے روایتی جلال کو ایک عجیب سا تیکھا پن دے رہے تھے۔ ہانیہ کو جاگتا دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی پرانی سرد بے رخی لوٹ آئی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا مگر اس کی نظریں ہانیہ کے چہرے پر جمنے کے بجائے سائڈ ٹیبل پر پڑے سوپ کے باؤل پر ٹک گئیں۔ اٹھ گئی ہو تو یہ سوپ ختم کرو۔ اس کا لہجہ حد درجہ سپاٹ اور اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ میری حویلی میں کوئی اس طرح بیمار پڑے اور گھر کا کام رک جائے۔ ملازموں کو میں نے پہلے ہی ہٹا دیا ہے، اس لیے تمہارا جلدی ٹھیک ہونا خود تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے الفاظ کتنے تلخ اور بے رحم تھے، مگر اس تلخی کے پیچھے چھپی لاپرواہی میں بھی ایک عجیب سا تضاد تھا۔ اگر اسے صرف کام کی فکر تھی تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر پٹیاں کیوں رکھتا رہا؟ اس نے سوپ کا باؤل اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر کمزوری کی وجہ سے اس کی انگلیاں کانپنے لگیں اور وہ باؤل کو صحیح طرح پکڑ نہ سکی۔ داؤد نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا ایک تاثر ابھرا۔ ایک کام بھی تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، وہ سرد مہری سے بڑبڑایا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے ہانیہ کے ہاتھ سے باؤل لیا اور چمچ میں سوپ بھر کر اس کے لبوں کے قریب کر دیا۔ اس کی قربت اتنی اچانک اور شدید تھی کہ ہانیہ کا سانس ایک بار پھر حلق میں اٹک گیا۔ داؤد کی تیکھی سحر انگیز آنکھیں اب اس کے بالکل سامنے تھی جن میں غصے کے پیچھے ایک عجیب سی دیوانگی پوشیدہ تھی۔ پیو اسے، داؤد نے دھیمی ریشمی آواز میں حکم دیا۔ ہانیہ نے خاموشی سے سوپ کا ایک گھونٹ بھرا۔ گرم سوپ کے حلق سے اترتے ہی اسے اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس ہوئی۔ داؤد انتہائی لاپرواہی سے بغیر کوئی جذباتی تاثر دکھائے اسے سوپ پلاتا رہا جیسے اس کے لیے محض ایک عام سی ذمہ داری ہو۔ مگر اس کا لمس، اس کا ہانیہ کے اتنے قریب بیٹھنا اور اس کے ہر گھونٹ پر اس کے لبوں کی جنبش کو
محیب نظروں سے دیکھنا کمرے کے ماحول میں ایک تیز تپش گھول رہا تھا۔ باؤل خالی ہوا تو داؤد نے اسے واپس ٹیبل پر پٹکا، جیسے وہ اس قربت سے خود کو آزاد کرنا چاہتا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے فون کو جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، دوا لو اور سو جاؤ، کل صبح سے مجھے کچن میں کوئی لاپرواہی نہیں چاہیے۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ داؤد، ہانیہ کی لرزتی ہوئی آواز نے اسے چوکھٹ پر ہی روک دیا۔ داؤد کا چوڑے شانوں والا وجود وہیں ساکت ہو گیا، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ اتنے شفاق بننے کی اداکاری کیوں کرتے ہیں؟ ہانیہ نے اپنے دل میں چھپے اس خوفناک سوال کو زبان دے ہی دی۔ داؤد ملک کے شانے ایک سیکنڈ کے لیے تنی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر گھمایا اور اپنی وہ خونخوار تیکھی نظر ہانیہ کے معصوم چہرے پر ڈالی، جہاں اب بھی اس کے لمس کا سحر باقی تھا۔ کیونکہ اس حویلی میں کمزوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہانیہ، اور نہ ہی میرے دل میں، اس نے انتہائی زہریلی مگر دھیمی آواز میں کہا، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان ایک اکھڑی ہوئی دیوار بن گیا۔ کئی دن اسے تانے بانے پر گزر گئے۔ داؤد ملک کا رویہ ہانیہ کے ساتھ بظاہر اسی طرح سرد اور کٹھور رہا، مگر اس کی لاپرواہی کی اوٹ میں چھپی حفاظت ہانیہ کے دل میں ایک عجیب ہلچل مچاتی رہی۔ وہ دن بھر حویلی کے کام کرتی اور داؤد رات گئے گھر لوٹتا، جہاں دونوں کے درمیان لفظوں سے زیادہ خاموش نظروں کا ٹکراؤ ہوتا۔ پھر وہ رات آئی جب باہر کا موسم حویلی کے اندر کے ماحول کی طرح بوجھل تھا۔ آسمان پر کالے بادل گرج رہے تھے اور ہواؤں کا شور در و دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ ہانیہ کمرے میں لیمپ کی پیلی روشنی میں بیٹھی داؤد کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ داؤد اندر داخل ہوا، مگر آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں لال ڈورے اترے ہوئے تھے، پر غصے سے نہیں بلکہ کسی گہری دیوانہ وار طلب سے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا سیدھا ہانیہ کی طرف بڑھا۔ ہانیہ سہم کر صوفے سے اٹھی۔ داؤد، آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، داؤد نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی تپش اتنی شدید تھی کہ ہانیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ داؤد نے اپنے سخت ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا لمس ریشم کی طرح نرم مگر حد درجہ تیکھا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھیں۔ بہت دن ہو گئے ہانیہ، اس کاغذ کے ٹکڑے کو درمیان میں آئے، اب میں اس دوری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ داؤد کی آواز اب حد درجہ مدھم، سحر انگیز اور مخملی ہو چکی تھی، جس نے ہانیہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ اس کی آنکھوں کی دیوانگی ہانیہ کے دل کی دھڑکنوں کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ داؤد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانیہ نے لرزتے لبوں سے کہا۔ اس کی پلکیں خوف اور ایک انچھوئے احساس سے جھک گئیں۔ مجھے میرا حق چاہیے ہانیہ، آج رات تم مجھے خود کو سونپنے سے نہیں روک سکتی۔ داؤد نے قدرے محبت سے کہا۔ اس کا لمس ہانیہ کے گال پر پگھل رہا تھا، جہاں کبھی اس کی سخت گرفت کے نشان ابھرے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے ہانیہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ داؤد کے تیکھے لمس کے حصار میں ہی بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز اس خاموش کمرے میں گونجی تو داؤد ملک جیسے ایک دم اپنے سحر سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے کی وہ دیوانگی اور جلال پل بھر میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک گہری بوکھلاہٹ نے لے لی۔ اس نے اپنی گرفت دھیمی کی اور ہانیہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر انتہائی نرمی سے پوچھا، کیا ہوا ہانیہ؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ہانیہ نے تڑپ کر اس کے سینے پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھے اور روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، میری غلطی کیا ہے داؤد؟ آخر میری خطا کیا ہے؟ آپ نہ اچھی طرح مجھ پر کھلتے ہیں اور نہ ہی مجھے سکون سے جینے دیتے ہیں۔ اس روز روز کی تڑپ اور اذیت سے بہتر ہے کہ آپ مجھے ایک دفعہ ہی مار دیں، ختم کر دیں میرا وجود۔ ہانیہ کے الفاظ داؤد کے دل پر کسی تیز دھارے کی طرح لگے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سا پچھتاوا ابھر آیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنے انگوٹھوں سے ہانیہ کے گالوں پر بہتے گرم آنسوؤں کو پوچھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس بار اس کی گرفت میں کوئی سختی نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی، ایک پناہ تھی۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، مجھے معاف کر دو۔ داؤد کی آواز اب حد درجہ مدھم اور مٹیالی ہو چکی تھی، جیسے اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا ہو۔ اس نے ہانیہ کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اعتراف کیا، جب دادا جان کے کہنے پر تم نے اس شادی سے انکار کیا تھا تو میں اپنا آپا کھو بیٹھا تھا۔ میری انا کو لگی وہ چوٹ میں برداشت نہیں کر پایا تھا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا ہانیہ۔ میں اس وقت بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا جب تم نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ ہانیہ کا روتا ہوا وجود داؤد کے اس اعتراف پر ساکت ہو گیا۔ داؤد نے اسے خود سے ہلکا سا دور کیا اور اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا،
میں تمہیں اتنی اذیت، یہ تنہائی اور یہ سختیاں صرف اس لیے دیتا رہا تاکہ میری اس زخمی انا کو سکون مل سکے۔ مگر سچ تو یہ ہے ہانیہ کہ تمہیں تکلیف دینے کے بعد میں خود اس سے دگنی تکلیف اور عذاب میں رہتا ہوں۔ میں ہر رات خود کو سزا دیتا رہا ہوں۔ اس نے جھک کر ہانیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جو اب حد درجہ پاکیزہ اور سکون دہ تھا۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، میں اپنی اس نفرت اور انا کے خول کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں جہاں صرف تم ہو اور میری محبت۔ ہانیہ نے داؤد کی آنکھوں میں جھلکتا پچھتاوا اور سچی محبت دیکھی تو اس کے دل میں چھپا سارا خوف اور گلہ پل بھر میں پگھل گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر داؤد کے مضبوط سینے پر رکھ دیا، جہاں اب اس کے دل کی دھڑکنیں ہانیہ کے لیے ہی دھڑک رہی تھیں۔ حویلی کے اس نیم تاریک کمرے میں اب نفرت کے سارے سائے چھٹ چکے تھے اور وہ دونوں ایک نئے خوبصورت سفر کا آغاز کر چکے تھے۔